اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جب تک پتہ نہیں ہوگی ہمارے پاس بار بار آتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور کیا واقعی میں لیلۃ القدر میں ساروں کے گناہ معاف ہو جاتے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہم 5 رات جاگ لیتے اور سوچتے ہمارے سارے گناہ کیا ہو گئے، معاف ہو گئے، کیونکہ 5 میں سے کوئی ایک تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ 5 رات جو جاگ لیا اور جو 10 جاگ لیا وہ تو سونے پہ سہا گئے۔ اب لیکن کوئی 5 جاگ لیا، طاق راتیں ہی صرف 21، 23، 25، 27 اور 29، تو 5 میں سے کوئی ایک نہ تو ہوگی، تو اب کیا ہوگی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ بھی سوچتے ہیں انسان۔ تو ہم دیکھتے لیلۃ القدر ہے کیا۔ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے جو ہے قرآن مجید کو کس میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں۔ پھر اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کی میں بہت مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ ہر جگہ نا کسی کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے نا تو ضرب لگاتا ہے وما ادراک ما، تمہیں کیا پتہ وہ چیز کیا ہے، تم نہیں جانتے وہ چیز کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے، یہ ایک محلہ ہے، اس محلے میں فیصل بھائی رہتے، اور فیصل بھائی بہت بڑے گنڈے، بہت بڑے کیا ہے، گنڈے، ان سے پورا محلہ ڈرتا ہے۔ اب کوئی ایک نیا بندہ آ گیا اس محلے میں، اب وہ فیصل بھائی کو جانتا نہیں ہے، اب نہیں جانتا، خواہ مخواہ ان سے پنگے لے رہا ہے، اب ان سے کیا خواہ مخواہ پنگے لے رہا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی آئے گا، بولتا ہے بھائی تو جانتا ہے فیصل بھائی کون ہے، وہ بولتا ہے ارے سب جانتا ہوں۔ ابے تو نہیں جانتا، تو جب جان لے گا فیصل بھائی کون ہے تو پنگے نہیں لے گا۔ فیصل بھائی کی اہمیت بتانے کے لیے ہم کیا کرتے، اسے بولتے بھائی تو نہیں جانتا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم بول رہے ہیں ہاں نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، پتہ چل جائے گا تو سو گے نہیں، پتہ چل جائے گا تو گھومو گے نہیں، پتہ چل جائے گا تو بکیتی نہیں کرو گے۔ یہ اللہ ضرب لگا رہا ہے، نہیں پتہ، رہے بھائی تمہیں کیا ہے لیلۃ القدر، پھر بولتا ہے میں بتا رہا ہوں، آگے دیکھ لو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات۔ افضل رات 1000 مہینوں سے کیا مطلب، کہ اگر آپ نے اس رات میں صرف مغرب کی نماز بھی پڑھی نا تو اب آپ کو 1000 مہینے کنٹینیو عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ مغرب نہیں جاگے چاہے نہ جاگے، صحیح سوال ہے واللہ، آپ جاگو چاہے نہ جاگو، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، یہ تو رات داخل ہو گئی تھی نا، مغرب بعد رات داخل ہوتی ہے، اب اس کا کیا مطلب جا کے سو جانا، کیونکہ مغرب کی نماز تو پڑھ لیا ہوں، ایسے بھی بیوقوف ہوتے۔ ہاں پھر عشاء پڑھ کے سو جانا، رات تو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عشاء کا ثواب تو مل گیا ہے نا سرفراز بھائی، ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ بھی جیسا مغرب اسٹارٹ ہو گئی نا تو رات چالو ہو جاتی ہے، آپ جب مغرب کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ بھی اسی رات میں داخل ہوگی، پھر آپ عشاء کی نماز پڑھو گے تو وہ بھی اسی میں داخل ہوگی، پھر آپ عشاء کے بعد جو تراویح پڑھو گے وہ بھی اسی رات میں داخل ہوگی، مغرب سے جو بھی نیک کام چالو کرو گے سارے اسی رات میں داخل رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب مغرب کی نماز ہی پڑھ لو گے، آپ کو کنٹینیو پڑھنے کا ثواب مل گیا، اس کے بعد کیا ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر وہ بھی کنٹینیو کرنے کا ثواب مل گیا۔ یہ میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کر سکتے ہو اور اتنا ثواب ملے گا۔ علماء نے بتایا 80 سال 83 سال عبادت کا ثواب ہے نا، 80 سال 83 سال عبادت کا ثواب ہے۔ یہ کوئی ایسا ہم کر نہیں سکتے، ہمارے بس کی نہیں ہے بھائی، فجر پڑھنے کے بعد تو نیند آتی ہے کہ بھائی سو جاؤں کیسے بھی، تو کہاں سے کر پائیں گے۔ تو یہی اللہ دیتے رہتا ہے کہ یہ آفر سے لے لو، لیکن ہم وہ بھی نہیں لیتے۔ تو اب ایک اور اہم چیز اس میں آتی ہے، اب عشاء کی نماز کے بعد ہم تراویح پڑھتے ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، کتب لہ قیام لیلہ، کتب لہ قیام لیلۃ، اس شخص کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے کیا کیا، نماز پڑھ لی عشاء کی، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ کیا کر لیا، قیام کر لیا، اب آپ کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ لیکن بہت سے بیوقوف رہتے اس رات بھی تراویح چھوڑ دیتے،
کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا. اگر وہ لیلۃ القدر نکل گئی تو پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، اسے آسانی سے سن کے ہوں کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے ان طاق راتوں میں خصوصی طور پر امام کے ساتھ قیام نہ چھوڑے. ایک اور اہم چیز بات نکل گئی تو بتا دو، ہم یہی سوچ کے اکثر جگہ کیا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ دیتے اور وتر امام صاحب چھوڑ دیتے اور آخری میں پڑھاتے، یعنی سحر سے کچھ وقت پہلے پڑھاتے. ہاں بہت سی جگہ پر ایسا کرتے. تو یہ بھی کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے. ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے چلا، لیکن ہر چلی آ رہی چیز صحیح تھوڑی ہوتی ہے. ہر چلی آ رہی چیز صحیح تھوڑی ہوتی ہے. ہاں کوئی کر رہا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ بہت غلط ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا امام کے ساتھ پورا قیام کرو گے تو آپ کو پوری رات کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر زیادہ بہتر ہے وتر ساتھ میں پڑھ لی جائے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وتر ساتھ میں پڑھ لیا تو اس کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی بہت ہمارے درمیان ہاں معاشرے میں بہت فیمس ہے کہ بھائی وتر پڑھ لی اب کیسے نماز پڑھ سکتے. یہ کس نے کہہ دیا کہ وتر کے بعد کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے؟ وتر کے بعد کوئی نماز پڑھنا حرام ہے، کس نے کہہ دیا؟ نہیں، وتر کے بعد بھی آپ نفل مطلق پڑھ سکتے ہو. آپ وتر کے بعد بھی نفل مطلق پڑھ سکتے ہو. آپ کا دل چاہ رہا ہے 2 رکعت پڑھ لوں، کوئی بات نہیں، پڑھ لو، نفل پڑھ سکتے ہو وتر کے بعد بھی. ہاں یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی فیصلہ بتایا ہے کہ آپ کو جو ہے وتر کی نماز کو آخری بنانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن اب یہ رمضان کے علاوہ تو آپ کو یہ موقع ملتا نہیں کہ امام کے ساتھ پڑھ لے، رمضان میں ہی موقع ملتا ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ اس سنت پہ عمل کر لو گے، اور اس کے بعد نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کے بعد آپ چاہو تو نفل پڑھ سکتے ہو. لیکن ضروری تھوڑی نفل ہی پڑھنا ہے. کس نے کہہ دیا کہ تاک رات کو صرف نفل ہی پڑھنا؟ جب پوری رات کا ثواب مل گیا تو ذکر کرو بیٹھ کے، دعا کرو بیٹھ کے، تلاوت کرو. تلاوت کا کتنا ثواب ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو، اور دعا ہی کرنا ہے. سجدے میں گرنا چاہتے ہو سجدے میں گر کے کر لو. کوئی ضروری ہے کہ نماز ہی پڑھنا ہے؟ لیکن ہاں نماز بھی اس کے بعد پڑھ سکتے ہو. اس چیز کا خصوصی خیال رکھو. یہ ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہوتی، ہم سوچتے پوری رات جاگنا ہے اب کیا کریں، اس چکر میں جا کے عشاء میں سو جاتے، نماز امام کے ساتھ تراویح بھی نہیں پڑھتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور پھر دیکھو ایک ثواب فجر کی نماز پڑھ لیا، اب چاشت تک آپ بیٹھے رہے، ذکر و اذکار سنتے رہے، کرتے رہے، دین کی باتیں کرتے رہے، وہ بھی شامل ہو جائے گا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سورج تھوڑا سا نکل گیا، سورج کیا ہو گیا؟ طلوع ہو گیا. اب آپ کھڑے ہو کے کیا کیے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیے صرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. کس کا ثواب؟ بس کی تو ہے ہی نہیں حج اور عمرے کرنا جانا، الا ماشاء اللہ. بھائی ہم تو حج عمرہ کرنے نہیں جا پا رہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غریب کا رونا مت رو، ثواب وہی ملے گا حج اور عمرے کا ثواب. بس کیا کرنا ہے؟ فجر بعد تھوڑا اذکار کرنا ہے، جیسے ہی سورج نکل جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. آپ کو ثواب کس کا ملے گا؟ حج عمرے کا ثواب. کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم سوچ سکتے ایک بندہ جا رہا ہے پیدل اور پیسے لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، سب کچھ لگا کے حج عمرہ کر رہا ہے، اس کے برابر ثواب کیسے دے دے گا اللہ؟ اللہ ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ نہیں ہے وہ کہ اس کو سوچنا پڑے دوں کیا نہیں دوں. وہ اللہ ہے بھائی. اللہ دینے پہ آئے تو اللہ پھر وہ کتے کو پانی پلانے والی کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اور اللہ اگر چھیننے پہ آئے تو بلی پر ظلم کرنے والی کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. تو اللہ ہے بھائی. اللہ دینے پہ آئے تو پھر ہم کون ہوتے سوچنے والے اللہ ایسا کیسے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، بہت اہم آیت ہے، سنو یہ. اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا اللہ کیسے کرے گا، آتا ہے بہت سی مرتبہ کہ ایک بندہ پورا ایفرٹ لگا کے جا رہا ہے اور ایک ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کر رہے تو برابر ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءً، جس شخص سے کوئی غلط کام ہو گیا، بھائی اس سے غلط کام ہو گیا، انسان ہے، کتنا بھی بڑا غلط کام کر لیا، کچھ بھی کر لیا، او یظلم نفسہ، یا پھر کیا کر لیا؟ اپنے اوپر ظلم کر لیا. اللہ اکبر. بہت یہ ایسی آیت ہے نا، اگر آپ سمجھ لو تو آپ اللہ سے بہت محبت کرنے لگ جاؤ گے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص اس سے گناہ ہو گیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس کے بعد آیا اللہ کے پاس، اے اللہ ہو گئی غلطی، اے اللہ ہو گئی غلطی، یجد اللہ غفورا رحیما. اللہ اکبر. اللہ یہ نہیں کہتا کہ معاف کر دوں گا،
یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ معاف کر دوں گا, اللہ کہتا ہے یجید اللہ, آپ اللہ کو پاؤ گے معاف کرنے والا, غفور الرحیم آپ پاؤ گے اللہ کو. بہت اہم آیت. کتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ کہتا ہے آ جاؤ مانگ لو میں سب معاف کر دوں گا. اور پاؤ گے آپ اللہ کو اس حال میں کہ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے, زیرو کر دیا آپ کو, واپس سے اب زیرو سے کھاتا کھلے گا. لیکن شرط ہے سچی توبہ, مذاق نہیں. ابھی جو بات آ رہی نا کہ لیلۃ القدر میں کیا ساروں کے گناہ معاف ہو جاتے, یہی بتا رہا ہوں میں. ساروں کے گناہ نہیں معاف ہوتے. آپ لیلۃ القدر میں نماز بھی پڑھ رہے ہو, عبادت بھی کر رہے ہو, توبہ بھی کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن دل میں ہے کہ عید کا دن آتے ہی سب سے پہلے خبیث کی پکچر دیکھنے جاؤں گا. سلمان خان کی پکچر آتی ہے نا عید کو, دل میں کیا ہے کہ بھائی عید کے دن فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پکچر دیکھنے جاؤں گا. تو کیا آپ کی معافی بھی تھی لیلۃ القدر میں؟ نہیں. توبہ بولے تو توبۃ نصوحہ, سچی توبہ ہونا چاہیے. پھر لیلۃ القدر میں آپ کچھ بھی کر لو, آپ کی کوئی توبہ وبہ نہیں ہوئی. آپ یہ عزم کرو کہ اب سے گناہ چھوڑوں گا, یہ عزم پر اللہ رب العالمین معاف کرے گا آپ کو. ہاں اس کے بعد گناہ ہو جائے تو یہ تو انسان کی فطرت ہے, ہو گیا. لیکن آپ سے کا پہلے ہی سے ارادہ بھائی ابھی عید داخلی بھی آپ پکچر دیکھنے چلے جا رہے ہو, تو یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ. تو یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی کہ لیلۃ القدر میں جاگ کے اللہ سے معافی مانگوں گا, رو رو کے اللہ پورا نہا دھو کے صحیح کر دے گا, پھر پکچر دیکھنے چلے آؤں گا تو گناہ ہونا نہیں ملے گا. لیلۃ القدر کی توبہ ہی نہیں ہوئی پھر آپ کی. تو اللہ کے واسطے یہ میں بتانا اسی لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ مسلمان اکثر یہی کرتے ہیں, بہت عبادت کرتے ہیں رمضان میں, پورے سفید ہو جاتے ہیں, اور پھر عید کے دن جا کے پورے واپس سے کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق ہے. یہ عام انسان کے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اور یاد رکھو اللہ کے ساتھ مذاق کریں گے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا. دیکھو ہو جاتی غلطی وہ الگ مسئلہ ہے, ہو جانا آپ نے سچی توبہ کی, آپ کو تو پتہ ہے آپ کروں گا ہی نہیں, ہو گئی تو بھائی انسان ہے اسی لیے ہو گئی. اللہ کہتا ہے پھر معافی مانگ لو, پھر ہو گئی کوئی بات نہیں پھر مانگ لو, مرتے دم تک معافی مانگتے رہو. یہ کہہ دو اللہ ہاں ہو گئی ہے لیکن تو معاف کر مجھے, بس کر دے معاف, یہ چل جائے گا. لیکن پہلے ہی سے عزم رکھنا کہ بھائی یہ کروں گا, تو پھر اس کا مطلب کہ آپ نے سچی توبہ کی ہی نہیں تھی. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین جب پکڑنے پہ آئے تو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے آگے من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو اب یہ رات آنے والی ہے, تو اب کیا کریں گے اس رات میں؟ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. اور ضروری نہیں پوری رات ہی عبادت میں بیٹھے رہو, اس وجہ سے بھی لوگ سو جاتے. ایک ہی جگہ بیٹھ کے اذکار کر رہے بندہ سو گیا وہیں بیٹھے بیٹھے, بور ہو جاتا, سو گیا. چائے اگر کوئی کہتا ہے بھائی چائے پی لو, تو کہتا ہے نہیں عبادت کی رات ہے چائے نہیں پیوں گا. ہے ایسا بھی ہوتے بے وقوف, بولتے چائے نہیں پیوں گا عبادت کی رات ہے, عبادت کرنے دے تو چلے جا. وہ بیچارہ وہ چکن لا کے دے دیا, بھائی کھا لو تھوڑا سا, اور وہ کم وقت جاگنے کی رات ہے تو چکن لا کے دے رہا ہے کھانے کے لیے, تو کیا نہیں کھا سکتے آپ؟ ارے بھائی کھا سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جس میں آپ کو سستی نہ آئے, جس میں آپ کو سستی نہ آئے. اب سستی بھگانے کے لیے آپ چکن کھا لو, چاہو تو چائے پی لو, چاہو تو جوس پی لو, چاہو تو تھوڑا سا بات کر لو, اس کے بعد لیکن واپس یہ بات نیت یہ ہو کہ تھوڑا فریش ہو کے واپس کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا. تو بہت اچھی بات ہے, آپ کر سکتے ہو. ہم میں نئی چیز پھیلی ہوئی, کوئی لا کے کچھ کھلا دے تو یہ بدعت ہے, اللہ کے رسول نے نہیں کھائے ہوئے کم وقت, اسی لیے بدنام ہے. ہر چیز کو بدعت کے کھاتے ہیں. بدعت کی ڈیفینیشن نہیں جانتے, بدعت کیا یہ نہیں جانتے, ہر چیز کو داخل کہاں کر دیتے؟ بدعت کے کھاتے میں داخل کر دیتے. تو بہرحال ایسے چیزیں جس سے آپ کو فریشنیس آئے, واپس تھوڑا بات چیت کر لو, ہنسی مذاق کر لو, کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. جھوٹ مت بولنا, لیکن پھر 80 سال جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا, 80 سال. ہاں بہرحال ایسا نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنے سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے, جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا. پھر اللہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے اس رات, یہ بھی سن لو. تنزل الملائکہ, اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں, والروح, اور جبرائیل بھی نازل ہوتے ہیں, فیہا باذن ربہم من کل امر, اللہ رب العالمین کے سارے فیصلے لیتے ہوئے نازل ہوتے ہیں. تو سوچو کتنے فرشتے آتے ہیں اس رات. اس رات فرشتے ہی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں دنیا میں, ہمیں نظر نہیں آتے وہ. سلام ہی, اس کے بعد بھی ہم اس رات میں بیٹھ کے چگلیاں کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم رات میں باہر بائک پہ بیٹھ کے کیا کرتے؟ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس کی ایسی ہے, اس کی ایسی, یہی چل رہا ہے بھائی. اس کے بارے میں جانتا ہے کہ ابھی اتنا متقی بنا ہوا ہے, 100 کھا کے بلی حج کو چلے. بھائی حج کو ہی جائے گی بھائی, گناہ ہوئے گا تو کہاں جائے گا بندہ, مجھے بتاؤ. کہاوت میں بھی الٹی سیدھی لے آئے بھائی, اس سے 100 کھا کے بلی حج کو چلے, 100 چوہے کھا کے, اس سے گناہ ہو گیا تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے گناہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ اللہ ہی کے پاس جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں بڑا متقی بن رہا ہے, ابھی دیکھنا رمضان ختم ہوتے ہی. یہ سب لیلۃ القدر میں بیٹھ کے کر رہی ہے پبلک.
یہ نہیں سب کہتی کہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، اسے کیا کرے اللہ اس کے دل کو بدل دے، اللہ اس کو اپنی راہ میں لگا دے. تو دعا کرنا چاہیے ایک مومن بھائی کے لیے. ہم اس رات میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، اس سے بچ جاؤ. تو جو بھی لوگ بائک پہ بیٹھ کے سب کرتے، اس سے کیا کرنا ہے، آپ پرہیز کرنا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ فجر نہ آ جائے. فجر تک کی یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے. تو بہرحال اس رات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس رات میں جاگنا ہے، اس رات میں خود بھی جاگو، گھر والوں کو بھی جگاؤ اور ذکر و اذکار کرو. اور پتہ ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیز ثواب بہت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی کیا ہے، صدقہ ہے. اور جب آپ کے زبان پہ اڑے گا تو ہر جگہ نکلے گا، یہ ساری چیز صدقہ ہے. فی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو ایسے کلمے خفیفتان علی اللسان جو زبان پہ کیا بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے، ترازو میں کل قیامت کے دن سب سے بھاری یہی کلمے ہوں گے. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے پڑھا کرو. ضروری تھوڑی بھائی کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے بات کرو، گھوم پھر کے یہ کلمے بھی پڑھ سکتے ہو، آپ بہت ثواب ملے گا. پھر ایک دعا سب سے بہتر جو اللہ سے مانگو اس رات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا بھی چاہیے. دنیا بہتر دنیا کا کیا مطلب؟ بہتر دنیا کا یہی مطلب کہ اب میں غریب نہ رہوں. بہتر دنیا کا کیا مطلب؟ کہ اللہ اب میں بیمار نہ ہوں، مجھے صحت رہے. بہتر دنیا کا کیا مطلب؟ کہ اب میں پریشانیوں میں نہ پڑوں. تو یہ تو چاہیے ہی ہمیں، کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے آئے. بہتر دنیا کا یہ مطلب ہے کہ بھائی ہر چیز دنیا میں جو اچھی ہو سکتی ہے، بیمار نہ ہو، مشکلات نہ آئے، پریشانی نہ آئے، بچے صحیح رہے، یہ ساری چیز اس میں آ جائے گی. تو ہم کو چاہیے ہی. تو یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا چاہیے ہمیں حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا دے دے گا تو، اب آخرت بھی بہترین چاہیے ہمیں. اور سب سے بہتر کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیاب وہی ہے. اللہم اجرنی من النار. یہ سارے چیزیں یاد کر لو اور ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. احادیث میں ملتا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. 3 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے اوپر جنت کیا ہو جاتی ہے؟ ضروری ہو جاتی ہے. جنت کہاں سے حرام ہوئے گی؟ اللہ اکبر. کیا ہو جاتی ہے جنت؟ جنت خود کہتی بھائی میرے پاس لے آؤ اسے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اس کی فضیلت بہت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور لڑائی جھگڑا کتنا پسند ہے، ناپسند ہے اللہ کو پتہ ہے. اور ہم اس میں بھی لڑتے بہت لوگ. لیلۃ القدر میں بہت پھڈے ہوتے، 27ویں بڑی رات بنا کے رکھے. آپ یقین مانو اتنی لڑائی کریں گے اس رات کو نا، جیسے بھائی پتہ نہیں احسان کر دیے انہوں نے عبادت کر کے. خوب لڑائی کرتے. 27ویں ایک ہی رات کو بڑی بنائے ان لوگوں نے. اب اچھا کس نے بتایا یہ ایک رات بڑی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. کیا پتا کسی جبرائیل کان میں آ کے بول دیے تھے بھائی یہی ہے تاکرات، باقی چھوڑ دیے. جبکہ الحمدللہ ساروں کے نزدیک یہ ہے کہ تاکراتوں میں ڈھونڈنا ہے. بریلوی کے نزدیک بھی، دیوبندی کے نزدیک بھی، اور اہل سنت والجماعہ اہل الحدیث کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک ہے کہ تاک کون سی ہوئی؟ 21، 23، 25 اور 27، 29. لیکن وہ 27 کوئی پکڑ کے رکھے. اور یاد رکھو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ شب برات جو آئی ہے نا، شب برات جو ہے وہ اسی لیے آئی ہے لیلۃ القدر کی گھٹانے کے لیے. بہت اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں شب برات کو اتنا زیادہ جو لوگوں نے بڑھاوا دیا نا، اس کے پیچھے ایک اہم وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی اہمیت گھٹ جا رہی ہے. اور واقعی میں گھٹی ہے، مساجد پوری خالی پڑی ہے. 21ویں رات کو آپ نے دیکھا کتنی بھری تھی بھائی، لیکن وہی شب برات میں دیکھ لینا ایسے لگا بھائی بہت بڑی عید وید آ گئی ہے کوئی. اور واقعی میں مردوں کی عید آ جاتی ہے، وہ ہے نا، مردوں کی عید آ جاتی ہے. تو بہرحال ان راتوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے بھی کرتے، تو یہ نہیں کرنا ہے. یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتا دی گئی تھی کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، بتا دی گئی. اللہ کے رسول آ رہے تھے امت کو بتانے کے لیے. اب بیچ میں 2 کمبخت لڑائی کر رہے، وہ پھڈا نہیں کرتے نا بھائی، تو آج ہمیں پتہ رہتی. یہ اتنا ناپسند ہے اللہ کو لڑائی جھگڑے. اب وہ دونوں لڑائی کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان دونوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کو وہ رات بھلا دی گئی، جبکہ پتہ تھی اللہ کے رسول کے کہ یہی رات ہے. پھر اللہ نے پھر بتایا بھی نہیں. اب اللہ کے رسول دماغ لگا یہ نشانیاں، یہ نشانیاں، تو وہ نشانیاں پھیلی ہوئی یہ ہو سکتی ہے
بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی، ہوائیں چلنے لگے، ہلکی ہلکی نشانیاں بتا دی، لیکن کون سی یہی نہیں بتائی؟ اللہ نے تو لیکن بتا دی تھی، بھلایا کس وجہ سے؟ وہ دو لڑائی کر رہے تھے، اور آج کتنے لڑائی کر رہے؟ اللہ کو اتنا ناپسند ہے آپس میں مومن بھائی کا لڑنا، تو لڑائی کرنے سے بچو۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔